अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत से माला-माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आपके जितने भी मसले मसाइल हैं, अल्लाह ताला दूर कर दे, आपको शिफ़ा दे, तंदुरुस्ती दे, आपको हलाल का रिज़्क दे ताकि हराम की तरफ इंसान ना जाए और जितना इनफ़ पैसा है, आज के हिसाब से वो आपको हलाल के ज़रिए मिल जाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत टाइम हो गया मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं। कुछ रिश्तेदारी के हिसाब से ही वीडियो बनाना लाज़मी लगता है मुझे आज, क्योंकि आजकल बहुत माशरे में देखा गया है कि जो अ, हलाल, हराम, रिश्ते, नाते सब कुछ इंसान भूल बैठा है, शरीयत को भूल बैठा है। और ये एक कोई इंसान की बात नहीं है, कोई एक परिवार की बात नहीं है। ये देखा गया है कि मोस्टली सब माशरे में ये चीज़ हो गई है, एवरी रिलीजन में ये चीज़ आम हो गई है। और ये चीज़ हमारे हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि जब क़यामत का दौर नज़दीक होगा, तब जो अपने हैं वो पराए होंगे, जो पराए हैं वो अपने होंगे। तो ये चीज़ बरहक होने वाली ही है। अनफॉर्च्युनेटली हम इसे चाहे कितना भी सुधारने की कोशिश करें, सँभालने की कोशिश करें, लेकिन जो चीज़ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है, वो बरहक होने वाली ही है। तो बेहतर है कि हम इस चीज़ को अपना लें, इसकी गहराई को समझ लें, तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगी कि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वो फ़ितनों का दौर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, वो बहुत ही गलत तरीके से जी रहे हैं। इसमें कोई भी बाक़त नहीं है, आप, मैं, हम सब जो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो शरीयत के हिसाब से नहीं जी रहे हैं। तो ज़्यादातर मसले तो यहीं से आते हैं। और ये बताया ही गया इसलिए है कि जो आखिरी वक़्त होगा, इसमें इंसान सही गलत की पहचान नहीं कर पाएगा। शॉर्ट फॉर्म में हमें बताया गया है कि इस तरह से होगा, लेकिन इसके पीछे की वजह ये है कि जो हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं ना, वो गलत तरीके से जी रहे हैं। तो ये चीज़ तो होने ही वाली है। तो जिस तरह से हम अपने रिश्तेदारों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, ब्लड रिलेटिव्स को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम अदर को रिलेटिव्स को छोड़ के हम अदर लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस रखते हैं लाइफ में, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने जो रिश्तेदार है उनका बहुत ही ज़्यादा हक बताया है। तो पहले नंबर पे रिश्तेदार ही आने चाहिए, लेकिन आज का माशरा ये हो गया है कि रिश्तेदारों को छोड़ के अभी तो ये बहुत ही अजीब बात हो चुकी है कि सोशल मीडिया, सो कॉल्ड सोशल मीडिया, जिनको इंस्टा, हाय माय इंस्टा फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली, माय फेसबुक फैमिली, इस तरह से बोलते हैं, लेकिन वो कुछ अजीब है। इंस्टा फैमिली आपकी फैमिली नहीं है। जी हाँ, ये सही बात है, इंस्टा फैमिली आपकी फैमिली नहीं है। आप इवन आप जानते भी नहीं कि जो आपको देख रहा है वो कौन है। वो आपके वो आपके बारे में क्या सोचता है, सही सोचता है, गलत सोचता है, आपको वो कुछ पता ही नहीं है। आप यूट्यूब फैमिली को बोलते हो कि मेरी यूट्यूब फैमिली है 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, लेकिन आप इन 10 मिलियन को पर्सनली नहीं जानते। वो कौन है, वो आपके बारे में क्या कमेंट करते हैं। ये सब एक फेक दुनिया है, क्योंकि आपकी निस्बत आपकी यूट्यूब फैमिली नहीं है, आपकी निस्बत इंस्टा फैमिली नहीं है, आपकी निस्बत फेसबुक फैमिली नहीं है, बल्कि आपकी निस्बत तो सिर्फ पैसा है। आपकी निस्बत ये है कि आपको सिर्फ फॉलोअर्स चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, ताकि आप सबको बता सको कि मेरे पास इतने फॉलोअर्स है, इतने सब्सक्राइबर्स हैं। और इनसे आपको ब्रांड प्रमोशन मिलते हैं, आपको पैसे मिलते हैं। और इसके अपोज़िट जो आपके रिश्तेदार हैं, जो हकदार हैं, जिनकी खैरो खबर आपको लेनी चाहिए, आप उनको छोड़ देते हो, क्योंकि वो आपको अर्निंग नहीं करवाते, वो आपको पैसे नहीं देते, तो आप क्यों उनके पीछे भागोगे? ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और
جو انسان اس کو سمجھ لے اس کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے کہ جو اپنے رہتے ہیں، جو رشتہ دار رہتے ہیں، ان کی قدر کر لیا کرو، کیونکہ جو پرائے رہتے نا وہ تو پرائے ہی رہیں گے، لیکن آج کا جو معاشرہ ہے وہ پرایوں کو اپنا اور اپنوں کو پرایا کر دیا ہے۔ تو وقت تو ایسے بھی نکل جائے گا۔ آپ کبھی اس بات کو سوچتے ہیں کہ انسٹا کے جو فالوورس ہے، سبسکرائبرس ہے، کبھی چینل آپ کا ڈی ایکٹیویٹڈ ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، ایک پل میں آپ کی سالوں کی محنت فنشڈ ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ کیا کرتے ہو؟ نتھنگ، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ ایون کہ آپ کچھ ان پہ پولیس کیس بھی کرتے ہو نا، تو ان کے پاس وہ رائٹ ہے کہ وہ اینی ٹائم آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ ان ادر کیس کے اگر آپ دیکھو رشتہ داروں کو، تو رشتہ دار ایسا کبھی نہیں کرتے، رشتہ دار آپ کو ڈی ایکٹیویٹ کبھی نہیں کرتے۔ ہاں، لڑائی جھگڑا سب گھر میں رہتا ہے، من مٹاؤ رہتا ہے، سب چیز رہتی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ یہ چیز کو دیکھو تو وہی آپ کے کلوز ہیں جن سے مل کے آپ کو اپناپن لگے گا۔ لیکن یہ بات بھی اتنی ہی صحیح ہے، کیونکہ جو آج کے رشتہ دار ہیں وہ بھی کافی بدل گئے ہیں، کیونکہ قیامت کا دور تو ان پہ بھی تو آیا ہے نا، صرف ہمارے پہ نہیں آیا، سب پہ آیا ہے۔ تو سب کا جو رجحان ہے، سب کی جو سوچ ہے وہ پوری کی پوری بدل گئی ہے۔ آپ سوچو اس کی سیریسنس کتنی ہے کہ جب ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو رشتہ دار ہیں وہ جو سگے ہیں، اپنے ہیں، وہ پرائے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی آپس میں تعلقات ہیں وہ سب ایک دوسرے سے پرائے ہو گئے ہیں۔ کوئی کسی کو اپنا نہیں سمجھتا، کوئی کسی کی ویلیو نہیں کرتا، کوئی کسی کی قدر ہی نہیں کرتا۔ تو یہ بہت ہی ایک سیریس میٹر ہے جس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ویسے تو کچھ باتیں ہم کبھی نہیں بدل سکتے، اور اسپیشلی تب جب ہمیں حدیث میں آلریڈی 1450 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، تو وہ چیز تو ہم امپاسبل ہے کہ چینج کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن اتنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو کچھ بدل سکتے ہیں، لائک ہم اپنے آپ کو تو کچھ اپ گریڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قدر نہ بیزی کر لے، اپنے آپ کو اس قدر کسی اور کے ساتھ انوالو کر لے کہ بعد میں ہم کو ریئلائز ہو کہ بھئی ہم تو بہت ہی دور نکل گئے، اب بیک ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، ریٹرن ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کوشش کر سکتے ہیں، ہم دین پہ قائم رہ سکتے ہیں، ہم اپنے سریہ کو فالو کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہم تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے یہ امید نہیں کرتے، ان سے یہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے، تو ایٹ لیسٹ ہم تو یہ چیز کر سکتے ہیں نا، کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہم کو ہی ہمارے عمل کا جواب دینا ہے کہ جب ہم مریں گے تو ہمارا رب ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا، تو ہم تو ایٹ لیسٹ بتا سکے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ تو خود کو آپ دوسروں میں انوالو اتنا نہ کرو، آپ شریعت کے حساب سے زندگی جیو۔ آج کا اتنا فتنے کا دور ہے، اتنا فتنے کا دور ہے کہ آپ جب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو تو آج کل ہر کوئی اس میں اس طرح سے آ گیا ہے جو ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے، اپنی شرم و حیا بیچ کے، اپنے گھر کی باتوں کو باہر لا کے، اپنی عورتوں کی نمائش کر کے، مسلمان کی فیملی کو آپ جب دیکھو گے ان کی عورتوں کو بے پردہ ہو کے جس طرح سے ولاگنگ کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، ناچتے ہیں، گانے بجاتے، تو آپ کو وہ چیز بہت تکلیف دے گی کہ یہ کیسا دور آ گیا۔ صرف کچھ لائکس، کچھ فالوورز کے لیے آپ اپنی عزت کو اس طرح سے کیسے نیلام کر سکتے ہو؟ سوشل میڈیا جتنا برا ہے اتنا اچھا بھی ہے، آپ اس کی ایک دوسری سائڈ دیکھو جس میں آپ ارننگ کر سکتے ہو، اس میں دوسرے آپشنز بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ وہ کرو۔ اس میں بھی جب آپ بے پردہ ہو کے ناچتے گاچتے ہو، گانا بجاتے ہو یا جو بھی کرتے ہو، اس میں بھی آپ کو اتنی ہی محنت لگتی ہے، اور ایک آپ حلال طریقے سے بھی کام کرو گے تو اس میں بھی آپ کو محنت لگے گی۔ تو محنت تو سب کام میں ہے،
چاہے آپ یہ کام کرو چاہے وہ کام کرو، آپ ویڈیو بناؤ گے تو بھی محنت لگے گی، ایسا تو نہیں کہ آپ نے ایک ٹیک میں سب ویڈیو بنا لیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے پیچھے آپ کو ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے پیچھے آپ کو ملٹیپل ریٹیکس لینے پڑتے ہیں. تو محنت آپ جب غلط آپشن کو چوز کر کے اس میں کرتے ہو تو میرا سوچنا یہ ہے کہ آپ صحیح آپشن کو چوز کر کے اس پہ محنت کرو. مسلم قوم کو اس طرح سے بناؤ، ایک ٹیلنٹڈ قوم ہے آلریڈی، اس کو آپ اور ٹیلنٹڈ بناؤ. آپ کوئنس ہو، آپ کوئنس ہو شریعت میں، آپ اس طرح اپنے جسم کی نمائش نہیں کر سکتے. لوگ کتنی گندی کمنٹس کرتے ہیں، آپ کو کتنے گندے نظریے سے دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اور اس کے بعد یہ بھی تو سوچو کہ آخرت میں اس کا وبال آپ پہ ہی پڑے گا. تو آپ اس چیز کو مہربانی کر کے سمجھو. زندگی بہت قیمتی ہے اور ابھی تو زندگی کم رہ گئی ہے، آپ کے پاس بہت کم سال ہے. دنیا میں کچھ ایسا کرو کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اپنے رشتہ داروں کو پوچھو، ان کی خیر خبر لو. اگر آپ ان کو فائنینشلی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے یا آپ نہیں کر سکتے تو اٹس اوکے، آپ ان سے رابطے میں رہو، آپ ان سے ملاقات لو، ان کی خیر و خبر پوچھو، آپ ان سے اچھی طرح سے بات کرو. کیونکہ وقت ہے نا بہت جلدی نکل جاتا ہے، اور جب پتہ ہے موت کا فرشتہ ہم دیکھتے ہیں نا تو ہم کو سوچ آتا ہے کہ وقت کتنا جلدی ختم ہو گیا. ابھی تو ہمیں بہت کچھ کرنا تھا، یہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا، اور ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں اور ٹائم مل جاتا. لیکن وقت آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، تو وقت کی قدر کرو. آن ٹائم آپ وہ کام کر لیا کرو، جو حقدار ہے ان کو ان کا حق دو، اور اپنے پڑوسیوں سے، غریبوں سے، رشتہ داروں سے بہت ہی محبت سے بیہیو کرو، ان کی رسپیکٹ کرو. کیونکہ الٹیمیٹ تو جو اپنے ہیں وہ اپنے ہی رہیں گے، اور جو پرائے ہیں وہ پرائے ہی رہیں گے. کچھ کیسز میں کچھ باتیں الگ رہتی ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں کوشش کر سکتے ہیں، ہم ایک پہل کر سکتے ہیں، اور شاید ہم یہ نیت سے پہل کریں کہ ہمیں دیکھ کے کوئی اور سیکھے اور کوئی اور یہ چیز کو عمل میں لائے. کوئی اس سے دیکھے کوئی اور کرے گا، کوئی اس کو دیکھ کے اور کرے گا، تو ایسے ہی چین آگے بڑھے گی. شروعات آپ کرو گے تو بہت انشاءاللہ لوگ کریں گے، اور جب وہ کریں گے، جتنے بھی لوگ کریں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. ایک بہت نیکی کا کام ہے، تو آپ ضرور کریے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی دے گا. اور میں چاہتی ہوں کہ ہر انسان کو کوئی بھی عمر ہو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. تو آج سے آپ اپنی زندگی میں ایک کوشش کرو کہ اپنے رشتہ داروں کو بہت عزت اور احترام سے بات کیا کرو، ان کی خیر خبر لیا کرو. کیا پتہ ان کی دعا سے آپ کی زندگی سنور جائے گی. تو آئی ہوپ مجھے جو صحیح لگا وہ میں نے میری آواز کے تھرو آپ کو بتایا، اور میں امید کرتی ہوں کہ شاید آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی، اور شاید نہیں بھی آئی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا. اور اگر میری بات آپ کو پسند آئی، کچھ اس میں آپ کو اچھا لگا، کچھ سیکھنے کو ملا، تو پلیز اپنے آپ کو ضرور سے چینج کیجیے گا، اور ایک کوشش تو ضروری کیجیے گا. جزاک اللہ.